السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پہلے آپ کو میں کچھ بھارتی لوگوں کی، دانشوروں کی ٹویٹس بتاتا ہوں. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں گے. بسنت مہیشوری کہتے ہیں آئی ہیو نیور ڈیلیٹڈ ٹویٹس بٹ ٹوڈے آئی ایم ڈیلیٹنگ آل ٹویٹس دیٹ آئی میڈ وداؤٹ verifying the claims of our Indian media channels. I feel sad not because of tweeting but more because wrongly believed what I saw. Sanjay Hegde لکھتے ہیں last night what seems to have got hit most is media credibility. We no longer have journalists, we only have content creators and curators. بیوش کمار لکھتی ہیں جی کہ no attack on Karachi port, PM Shehbaz Sharif's residence is safe, Army chief is not arrested, no Pakistani pilot in custody, no missile field, no attack on Golden Temple, don't fall for lies, Godi media thrives on propaganda. روہت راج لکھتے ہیں as an Indian I'm fuming. Last night our news channels fed us lies, fake strikes on Karachi, imaginary invasions, recycled videos. No facts, just drama. While citizens slept feeling proud, the world watched us become a joke. This is not patriotism, it is betrayal. Shameful. روشن رائے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں Indian media shared 10 news stories yesterday. 9 of them turned out to be fake. I fell a victim to few myself. حرام خورو، شرم کر لو تھوڑی سی. پھر جواہر لال نہرو ایک ان کی وہ پیروڈی ٹویٹ ہے، اکاؤنٹ ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں yesterday wasn't journalism, it was propaganda. Lie, spin and zero truth. When people rely on the media, this betrayal is dangerous. These news channels cannot be trusted. Listing some of the lies they aired yesterday in this thread. Stay tuned. یہ ہندوستان کے میڈیا کا حال ہے کہ وہ اتنے دن جو جھوٹ بولتا رہا اور میں آپ کو بتاتا رہا کہ وہ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے دانشور بھی ایک فیک قسم کا وار روم بنا کے اس کے اندر اپنی ہی پروپیگنڈا کا ذہنی طور پہ شکار ہو گئے. آپ کو میں ایک مبارکباد دوں، بہت بہت ڈیو ہے کہ کیسے پاکستان نے بھارت سے ایک تاریخی جنگ جیت لی. اور آپ کو مبارک ہو، پاکستان کو مبارک ہو، پاکستانیوں کو مبارک ہو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج کی اس ویڈیو ایک ایسی کہانی پہ مبنی ہے جسے سن کے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہوگا. جی، آج ہم بات کریں گے اس دن کی جب پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ میں تاریخی فتح حاصل کی، یعنی کل. یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ وہ دن تھا جب قربانی، بہادری اور اتحاد دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ان سب نے. بھارتی جارحیت. ناظرین، بھارت نے 2025 میں اچانک لائن آف کنٹرول پر حملہ کر کے ایک خطرناک کھیل کا آغاز کیا. بھارتی میڈیا میں یہ شور مچایا گیا کہ یہ کارروائیاں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہیں، لیکن اصل مقصد پاکستان کو سیاسی اور عسکری طور پہ کمزور کرنا تھا. ان کا خیال تھا کہ بلوچستان میں ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، KPK میں ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، تو 3 فرنٹس پہ ہماری فوج ڈیوائیڈ ہوگی اور وہ لڑ نہیں سکتی اور ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. مگر بھارت کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس قوم کو للکار رہا ہے. پاکستان کا پہلا رد عمل یعنی کیا تھا؟ پاکستان نے فوری طور پہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلوایا، جبکہ افواج پاکستان نے ریڈ الرٹ جاری کیا. وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ وقت اتحاد کا ہے، ہم نے پہلے بھی مادر وطن کا دفاع کیا اور اب بھی کر لیں گے. تو فوجی تنصیبات کو محفوظ کیا گیا، ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور پاکستان نے ایک جدید ترین ہائیبرڈ وارفیئر پالیسی کے تحت کارروائیوں کا آغاز کیا. دوسری سائڈ پہ جو آپ کو نظر نہیں آیا، جو ابھی زیادہ یوز نہیں ہوا، لیکن پاکستان کی نیوی جو ہے وہ بے انتہا طریقے سے تیار تھی اور لیس تھی جدید اسلحے سے. اور اگر ہندوستان کے جہاز پاکستان کے پانیوں کی طرف آ سکتے تھے، بالکل آ سکتے تھے، لیکن آپ میری بات کو یقین کریں، واپس نہیں وہ جا سکتے تھے. وہ کہیں عریبین سی کے اندر ڈوبے ہوتے. اور پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ مرین لائف کے، وہ جا کے نیچے سالوں کے بعد ان کو اسٹڈی کر رہے ہوتے. جب بھارت نے فضائی حملے شروع کیے تو JF-17 تھنڈر جو ہے پاکستان نے اپنے طیارے میدان میں اتارے. یہ تھنڈر جو تھا بلاک 3 ان کو میدان میں اتارا. یہ طیارے نہ صرف رفتار میں بہتر تھے بلکہ اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی نے بھارتی رفائل طیاروں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. اسلام آباد سے صرف 12 گھنٹوں میں
پاکستان نے 5 بھارتی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کر کے نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ ناقابل استعمال ان کو کر دیا. اس میں سری نگر ہے، راجوری ہے، پٹھان کوٹ، یہ شامل ہے اس میں. اور اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ میزائلز اور ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال وافر ہوا. یہ جنگ نہ صرف توپوں اور ٹینکوں کی تھی. پاکستان نے پہلی بار میزائل یعنی تیسری بار خود ساختہ وہ کیا گوری 3 کو متحرک کیا. ساتھ میں شاہپر اور نیسا ڈرونز نے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو ٹوٹلی جیم کر دیا. بھارتی کمانڈ چین میں افراتفری پھیل گئی اور سینئر افسران ایک دوسرے سے رابطہ ہی کھو بیٹھے. اس کے اوپر پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان ایئر فورس کے ہیکرز نے انہوں نے پورے بھارت کا جو نیشنل گریڈ سسٹم تھا بجلی پر پرووائڈ کرنے والا، اس کو ہیک کر لیا اور پورے بھارت کی بجلی بند کر دی. اب کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز جو تھے انڈیا کے اور ان کے یہ راجپتی بھون اور یہ سارے علاقے جو تھے ان کو جنریٹر سے بجلی پرووائڈ کی گئی اتنے گھنٹے، وہ بتی نہیں آ رہی تھی. سیز فائر کے بعد پھر ان کو ہم نے آزادی دی. انٹیلیجنس اور سائبر وارفیئر نے ایک نیا نام دے دیا اس جنگ کو. ISI نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. بھارتی سائبر سسٹمز کو ہیک کیا گیا ٹوٹلی ہے. فالس انفارمیشن پلانٹس کی گئیں اور بھارتی عوام بے یقینی کا شکار کر دیا گیا. فالس انفارمیشن کیا تھی کہ آپ کی فوج سرنڈر کر رہی ہے، ویسے وہ کر رہی تھی. سرنڈر تو نہیں، بار بار اپنے جھنڈے ضرور لہرا رہی تھی. ان کو بتایا گیا کہ کتنے کمزور ہیں یہ ہیں، تو وہ ان کے یہاں تک کہ جب بم بلاسٹ ہوا تو ان کے ایک جو ڈپٹی کمشنر جن کا انتقال ہوا، وہ مجھے پتا چلا کہ وہ کارڈیک اریسٹ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ اس کو کارڈیک اریسٹ ہو گیا. اب یہ جنگ صرف بارڈرز پہ نہیں لڑی جا رہی تھی بلکہ ہر موبائل، ہر اسکرین، ہر ذہن، ہر گھر کے اندر لڑی جا رہی تھی. سب سے فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب پاکستان آرمی نے آزاد کشمیر کے دفاع میں زبردست کارروائی کی اور بھارتی فورسز کو نہ صرف پیچھے دھکیلا بلکہ بری طرح پسپا کر دیا. SSG آپریشن جو تھے ان کے تحت کمانڈوز نے دشمن کے خفیہ مورچوں پہ قبضہ کر لیا. صرف 48 گھنٹوں میں بھارتی فوج جو ہے کئی کلومیٹر پیچھے بھاگنے پہ مجبور ہو گئی ہے. سیاچین گلیشیئر کے قریب ایک بڑی بھارتی توپ شکن ریجمنٹ نے آپ مانے تو ہتھیار ہی ڈال دیے. ہتھیار ہی ڈالنا ہوتا ہے جب وہ کہیں جھنڈا، وائٹ جھنڈا لہرا کر انہوں نے کہا کہ یار ہم نے نہیں لڑنا تم سے، ہم نہیں لڑ سکتے. نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ جنگ کا مورچہ سنبھال لیا بغیر کسی گائیڈنس کے، بغیر کوئی بتائے ہوئے، کوئی گائیڈ نہیں تھی ان کے پاس، انہوں نے خود کر لیا. ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام. پاکستانیوں نے اتحاد، حوصلے اور سچائی کے پیغامات پھیلائے. ہر شہادت، ہر کامیابی کو ویڈیوز اور گرافکس اور نظموں کی صورت میں دنیا تک پہنچایا گیا. جب بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی تو چائنا، ٹرکی، سعودی عربیہ اور رشیا نے پاکستان کی حمایت کی. یہ بہت بڑی حمایت تھی، یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی. امریکہ نے دونوں ممالک سے سیز فائر کا مطالبہ ضرور کیا لیکن پاکستان نے واضح کیا کہ جب تک دشمن مکمل طور پہ پیچھے نہیں ہٹے گا ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم ان کی بینڈ بجا دیں گے. بالآخر 5 گھنٹے کے اندر بھارت نے پسپائی اختیار کر لی. 5 گھنٹے. دنیا کی فاسٹسٹ وار ہے، اتنی بڑی فوج، 13 لاکھ کی فوج اور پتہ نہیں کتنی بڑی ایئر فورس اور کتنی بڑی نیوی. 5 گھنٹے میں بھارتی آرمی نے سرنڈر کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ سکتے. ان کے آرمی چیف نے آ کے پبلک سٹیٹمنٹ دی، آپ پلیز ملٹری انسٹالیشنز کو مت ہٹ کریں. اور ان کے جو آرمی کی اسپوکس پرسن ہیں وہ آئیں سامنے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر پاکستان حملہ نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے. بیسیکلی کہتے کہ معاف کر دو یار، ان جان دو. اس کے بعد ان کی بیک ڈور منت سماجت شروع ہو گئی. انہوں نے سعودی عربیہ کو کیا، انہوں نے US کو کی ہے، انہوں نے UAE کو، ہر ایک کی انہوں نے منتیں کی کسی طرح پاکستان کو روک دو. اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا 5 گھنٹے کے حملے کے بعد. یہ صرف ایک عسکری کامیابی نہیں تھی بلکہ سفارتی، اخلاقی اور ٹیکنیکل میدان میں پاکستان کی مکمل برتری کا اعلان تھا. اس میں کوئی ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں، آبویسلی ان کی قربانیاں ہماری آزادی کی قیمت ہے. میں اپنے ان سپاہیوں کو اور افسروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قوم کو سرخرو کیا. اور میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں کہ جو آپ کو شاید نہ پتہ ہوں کہ ہم نے صرف رافائلز کو جیم نہیں کیا، ہم نے انڈیا کا پورا
جو سائبر وارفیئر کا اور آئی ٹی کا نظام تھا جو وہ اسرائیل کی مدد سے چلا رہے تھے، اس کو نہ صرف جیم کر دیا بلکہ ناکارہ کر دیا۔ پاکستان نے یہ جو 5 بیسز کو تباہ کیا، اس کے بعد ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، ان کے ڈیو آرٹلری کے ہیڈ کوارٹر کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا، ہم نے براموس کو چن چن کے نکال کے مار دیا، ہم نے ان کے جو ہائپرسونک میزائل سے ان کو انٹرسیپٹ کیا، ان کو نقصان نہیں پہنچانے دیا، ہم نے S-400 جو ہے اس کی بیٹری پوری کی پوری بیٹریز کو اڑا کے پھینک دیا JF-17 تھنڈرز نے ہمارے۔ تو اگر آپ اس پوری بیٹل کا تخمینہ لگاتے ہیں تو ہندوستان کو کم از کم کوئی 300-350 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا، ان کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اور اگر یہ دنیا کی طاقتوں نے منت سماجت کر کے پاکستان کو نہ روکا ہوتا اور پاکستان رک نہ جاتا تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے 3 دن میں انڈیا کا کباڑہ ہو گیا تھا۔ ابھی نندن کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے کینیڈا میں شہریت لے لی بھاگ کے، امبانیز وغیرہ جو تھے وہ امریکہ نکل گئے فوراً، اڈانیز وغیرہ جو تھے وہ انگلینڈ میں چلے گئے، کافی ان کے بڑے بزنس مین جو تو فوراً دبئی میں جا کے وہ بیٹھ گئے۔ ان کو بھی یقین نہیں تھا اپنی سینا پہ، اپنی فوج پہ، اپنی ایئر فورس پہ، ان کو پتا تھا یہ صرف بالی ووڈ کی فلموں میں اچھی لگتی ہیں باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اتنی بڑی وکٹری دی ہے، اتنی بڑی وکٹری دی ہے کہ آج شاید ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ابھی بھی کچھ نام لیوا دانشور ہیں، دبے دبے الفاظ میں میسج کریں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو اب ہمیں پتہ چلے گا۔ کیا پتہ چلے گا؟ ہم نے بتایا ہے دنیا کو، ہم نے بتایا ہے کہ ہماری کیا حیثیت، اور ہم نے بتایا ہے کہ ہندوستان کی کیا اوقات ہے۔ 2 باتیں تو بڑی کلیئر ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ اب اس پورے ریجن میں وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ چودھری بن کر نہیں رہ سکتا، اب اس کو ہمارے اشارے کے نیچے رہنا پڑے گا۔ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ قیامت تک سیکیورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر نہیں بن سکتا، پرماننٹ سیٹ نہیں لے سکتا، اور دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان چائنا کا گٹھ چوڑ جو ہے وہ پوری دنیا کی ویپنری اور تعداد کے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ اب جتنے عرب ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنی ساری پالیسیز کو ریوزٹ کریں گے، جتنے دوسرے ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ پاکستانیوں کو جو پاسپورٹ کی لائن میں باہر کھڑا کر دیتے تو شاید ابھی بھی ہو، لیکن اب آپ کے ساتھ بہتر جو ہے طریقہ کار ہوگا، وہ سڈنلی پاکستان کی عزت کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ وہی فورن میڈیا، یہی CNN ہے جو پاکستان کے خلاف سٹوریاں دے رہا تھا ون سائیڈڈ پہلے 3 دن 4 دن، اور کل اسی CNN نے بریک کیا پوری دنیا کو کہ نہیں، یہ ہندوستان تھا جس نے منت کر کر کے اس جنگ کو رکوایا، ورنہ ہندوستان کے پٹاخے اڑا دیے تھے انہوں نے۔ اسی BBC نے، اسی RT نے، اسی TRT نے، یہ الجزیرہ نے، ان سب نے بتایا دنیا کو کہ ہندوستان کا کیا حال ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان کی وہ جو IT انڈسٹری تھی اس کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا پوری دنیا کے آگے کہ کتنی بڑی IT انڈسٹری ہے، انہوں نے سلیکان ویلی بنائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا۔ ہم نے آدھے گھنٹے کے اندر پوری IT کو اپنی مٹھی میں پکڑا ہوا تھا ان کی۔ یہ ہے پاکستان کی طاقت اور یہ ہے پاکستان کی قوت۔ اور کل جب رات کو سیز فائر وائلیشنز کی خبریں آ رہی تھی، مجھے لوگوں نے کہا کہ جی بہاولپور میں ڈرون آ گیا، فلاں جگہ آ گیا، تو میں نے کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہے ہمت ہندوستان کی، منت کر کے تو اس نے بھی سیز فائر کرائی ہے، ابھی تو اس کو کھڑا ہونے کے لیے کم از کم 10 سال چاہیے، 10 سال، مارک مائی ورڈز، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ F-35 لے لے، اب وہ جو مرضی جہاز لے لے، وہ پیٹریٹ بیٹریز لے لے، لیکن سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی کیا قابلیت ہے۔ یہ آپ کی جیت ہے، آپ کے ملک کی جیت ہے، ہر پاکستانی کی جیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر میدان میں اسی طرح جیت دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر نوجوان کو، بزرگ کو اسی طرح سرخرو کرے، اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ہی پاکستان کا وہ مقام ہو ان دا لیگ آف نیشنز کہ ہم مرنے سے پہلے یہ فخر کریں جو آج ہم کر رہے ہیں کہ ہاں میں پاکستانی ہوں۔ اللہ حافظ۔